اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام حقوق شناسی میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ یقیناً آپ انتظار کر رہے ہوں گے اس عظیم پروگرام کا۔ ایک دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، دل کو دل سے ملانے کی، گھر کو بسانے کی، اجڑنے سے بچانے کی، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں معاشرے میں کہ جس پہ اگر دھیان نہیں دیا گیا تو بسایا گھر اکثر برباد ہو جاتا ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے دوری خاص سبب بنی ہے، لہٰذا اسلامی جو تعلیمات ہیں اس پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ صرف پڑھ کر کے سبحان اللہ نہیں، بلکہ اس کو عملی جامہ پہنا کر کے اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے واقعی جو کہا جاتا ہے کہ گھر جنت کا گلدستہ بن سکتا ہے، تو کچھ جو اسلامی قوانین ہیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ کچھ ایسی ہی باتیں ہو رہی ہے اس پروگرام حقوق شناسی میں۔ ہم نے خدا کے بارے میں حقوق، اور پھر والدین، پھر ان کے بچے، اب جو ایک عظیم گفتگو جس کا ہم نے وعدہ پچھلے ایپیسوڈ میں کیا تھا وہ ہے شوہر اور زوجہ۔ یہ رشتے ایسے ہیں کہ اس رشتے کی وجہ سے یا اس رشتے کی بنا پہ بہت سی خرابیاں معاشرے میں آئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اسلام نے کیا کہا ہے، اس کے بارے میں سماج نے کیا نئی نئی چیزیں تھوپ دی ہیں زبردستی، جس کو اسلام منع کرتا ہے، کن چیزوں سے دور رہنا چاہیے اور کن چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ انشاءاللہ ان سب موضوعات پہ گفتگو ہوگی، اور امید کرتے ہیں کہ جو گھر بنے بنائے ہیں اس میں اور خوبصورتی آئے گی، اور خدا نخواستہ کہیں کوئی گھر ٹوٹ رہا ہے یا درار پڑ چکی ہے تو اس کو اس پروگرام کے ذریعے کچھ سیکھ کر کے بھرپائی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں، اس پورے سیریز میں ساتھ دے رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر رضوی صاحب، جو کہ تنظیم المکاتب کے سیکریٹری ہیں۔ آئیے روبرو کراتے ہیں۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ کی یعنی جو 5واں ایپیسوڈ تھا، آج 6واں ایپیسوڈ الحمدللہ، اس میں آخر میں یہ گفتگو سوال کے جواب کے ذریعے ادھوری ہی رہ گئی تھی کہ کیا حق ہیں۔ آپ کس شوہر سے شروع کرنا چاہیں گے یا زوجہ کے ذریعے؟ کچھ ایسی باتیں پیش کیجیے تاکہ ہمارے بہت سے ناظرین، بالخصوص جو نوجوان اب اس درجے تک پہنچ گیا ہے جس کی شادی ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، وہ بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید ہوں لیکن رضوی نہیں ہوں، زہدی ہوں۔ میں نکل کر جی میں سب سے پہلے یہ بات وہیں سے شروع کرنا چاہوں گا جہاں سے ہم لوگوں نے شاید پچھلی گفتگو چھوڑی تھی، کہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، سارے رشتے اللہ کے بنائے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے بھائی بہن ہوں، لیکن ان سارے رشتوں کا آغاز ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ رشتہ وجود میں نہ آئے جسے رشتہ ازدواج کہتے ہیں، جی، شوہر اور زوجہ کے درمیان کا رشتہ۔ باقی رشتوں میں جتنی محبت، جتنی اپنائیت، جتنا انس اور جتنا خلوص پایا جاتا ہے وہ سب اس رشتے سے ہی منتقل ہوتا ہے۔ جی، اگر اس رشتے میں پاکیزگی ہوگی، انس ہوگا، محبت ہوگی، اپنائیت ہوگی، تو باقی رشتے بھی اسی خوبی کی راہ پہ جائیں گے، اور اگر یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہوگا تو باقی رشتے بھی بگڑیں گے۔ اچھا، قرآن کریم میں اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پروردگار عالم اپنی نشانیوں میں ایک نشانی قرار دیتا ہے اس چیز کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کہتا ہے اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے ساتھی بنائے، مرد کے لیے عورت کو، عورت کے لیے مرد کو، تمہارے ہی صنف سے، انسان ہو انسانوں ہی میں۔ کیوں؟ تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ اس رشتے کا ہدف ہی سکون ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
تاکہ تم سکون حاصل کرو. خطاب چونکہ براہ راست مرد سے ہے اس لیے تم اپنی زوجہ سے سکون حاصل کر سکو. ٹھیک. اور بہرحال خواتین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں اس زندگی میں سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، بے چین زندگی بنانے کا ذریعہ قرار نہیں دیا ہے. اس کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. جیسے ہی تمہارا رشتہ وجود میں آتا ہے، ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت ساتھ ہوتے ہیں قانون شریعت کے مطابق، پہلے سے بالکل کوئی کسی کو نہیں جانتا، تب تو چلیے ارینج شادیاں کم ہو گئی ہیں اور زیادہ تر شادیاں خود فیصلے کر رہے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. اس کا مکسچر اچھی چیز ہے. انشاءاللہ اس پہ نہ خالص ارینج ہونا چاہیے کہ ماں باپ نے طے کر لیا، اولاد کو بیٹے بیٹی کو پتہ نہیں، اور نہ یہ ہونا چاہیے کہ بیٹے بیٹی نے طے کر لیا، لڑکے لڑکی نے طے کر لیا اور بزرگوں کی کوئی رائے شامل نہیں ہے. شریعت نے ان کا مکسچر بتایا ہے. اور یہ دونوں نتائج جو ہیں اکثر خراب اس کے ہوتے ہیں. نقصانات ہیں، اور اس میں بڑے نقصانات اکیلے طے کرنے والے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، کبھی اکیلے طے کرنے والے نئی نسل کے جوان لڑکے لڑکیاں بھی ہوتے ہیں. لیکن جوان نئی نسل کے لڑکے لڑکیوں کے فیصلوں میں جذباتیت غالب، تجربہ غائب. ہاں. اور ماں باپ کے فیصلوں میں جذباتیت بالکل نہیں، تجربہ موجود، محبت موجود. تو وہ فیصلے جو پہلے بزرگ اکیلے کر لیتے تھے اور وہ قبول کر لیے جاتے تھے، وہ فیصلے اتنے غلط نہیں ہوتے جتنے یہ فیصلے اب جدید دور کے ہو رہے ہیں. غلط ہوتے ہیں. بہرحال تو قرآن مجید کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اجنبی ملاتے ہی اللہ دو بڑی نعمتیں ان دونوں کو دے دیتا ہے. واہ. ایک مودت اور ایک رحمت. مودت وہ محبت ہے جس کے اندر کوئی غرض چھپی ہوئی نہیں ہے. اس لفظ کے تقدس کو اہل بیت کے چاہنے والوں زنہ کون سمجھے گا. جی جی. اللہ نے اہل بیت علیہ السلام سے مودت کا مطالبہ کیا ہے. ہاں وہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. وہی مودت اللہ کہہ رہا ہے، وہی لفظ مودت ہے. واہ. مرد اور عورت کے درمیان پیدا ہو جاتی جیسے ہی وہ میاں بیوی بنتے ہیں. یہ بہت اچھا لگا ہمیں کہ کوئی غرض نہیں، ایسی محبت. ایک غرض محبت پیدا کرتا ہے. واہ. دوسرا لفظ اس نے رحمہ کا استعمال کیا، رحمت. رحمت اللہ کے لیے وہ چیز وہ دیتا ہے، یہاں دیتا ہے. تو اب اس اللہ کہہ رہا ہم نے اس لیے اس رشتے کو پیدا کیا ہے، اس رشتے کو وجود میں آتے ہی ہم یہ دے دیتے ہیں. اب اس کے بعد اگر ہم ان چیزوں کو کھو دیتے ہیں اپنی زندگی میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جیسے ہمیں صحت دیتا ہے ہم صحت کھو دیتے ہیں، طاقت دیتا ہے طاقت کھو دیتے ہیں، روزی دیتا ہے روزی کھو دیتے ہیں. تو غلطیاں ہماری ہوتی ہیں. اللہ نے یہ رشتہ ان چیزوں کے ساتھ دیا ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے رشتے میں غائب ہو گئی ہیں، مودت و رحمت غائب، سکون غائب، اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اس کا مطلب ہم نے گڑبڑ کی ہے. تو سارے رشتوں کا آغاز اس رشتے سے ہے. جی. اس لیے پروردگار عالم نے اس رشتے کے بارے میں بہت اس کو اہمیت دی ہے اور اس کی طرف متوجہ کیا ہے معصومین علیہ السلام کے ارشادات کے سہارے اور ذریعے. اور اس میں دونوں طرف کی ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں. اور اگر ان ذمہ داریوں کو روایات میں ڈھونڈا جاتا ہے تو دونوں طرف کی ذمہ داریاں تقریباً مشترک ہیں. جو ذمہ داریاں مرد پہ ہیں تقریباً وہی ذمہ داریاں خاتون پر ہیں، سوائے اس کے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کسی وقت کہ اللہ نے دونوں کو صلاحیتیں دی ہیں، مشترک صلاحیتیں زیادہ دی ہیں، لیکن کچھ صلاحیتیں مردوں کو ملی ہیں عورتوں کو نہیں ملی، عورتوں کو ملی ہیں مردوں کو نہیں ملی. میری بہنیں ناراض نہ ہو جائیں لہذا میں بتا دیتا ہوں کہ وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں جو بچے کی اصلی غذا ہے. باپ بچے کو سینے سے اپنے وجود سے دودھ نہیں دے سکتا ہے، وہ مجبور ہوگا باہر سے دودھ پلائے. جی. ماں بچے کو پیٹ میں پال سکتی ہے، باپ بچے کو پیٹ میں پال نہیں سکتا. تو صلاحیتیں ادھر بھی دی ہیں ادھر بھی دی ہیں. انہی صلاحیتوں کی بنیاد پر کچھ کام اس نے مردوں کے ذمہ کر دیے ہیں اور کچھ کام عورتوں کے ذمہ کر دیے ہیں، مگر اکثر کام دونوں کے درمیان مشترک رکھے ہیں پوری زندگی میں. یہی میاں بیوی کے درمیان بھی ہیں. اللہ نے مرد کے ذمہ اخراجات رکھ دیے ہیں، اس فیملی کا خرچ تمہیں اٹھانا ہے. عورت کے ذمہ گھر چلانا رکھ دیا ہے، گھر کو سنبھال کے جوڑ کے چلانا تمہاری ذمہ داری ہے. واہ. لیکن یہاں بھی دونوں کو ایک دوسرے کا مددگار قرار دیا. اچھا. روایات میں بھی ہیں، آیات بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں. پروردگار عالم نے ایک عجیب و غریب نظام بنایا ہے اور اس میں
اگر ہم اس نظام پہ ٹھیک سے دھیان دیں تو واقعاً زندگی بہت اچھی اور پرسکون گزرے گی۔ تقسیم کار ہے، اچھا، کچھ ڈیوٹیز معاشرے میں تقسیم کار اللہ نے کیا ہے، ہر کام ہر ایک کے ذمے نہیں ہو سکتا۔ جو انجینئر اور ڈاکٹر کام نہیں کرے گا، جو ڈاکٹر صحیح بات، انجینئر کام نہیں کرے گا، ویسے ہی ہر کام خاتون خانہ نہیں کر سکتی اور ہر کام مرد نہیں کر سکتا۔ ڈیوٹی اس لیے بانٹ دی، لیکن پھر کہا ایک دوسرے کی مدد بھی کرو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اللہ نے ہمارا بدن ہمیں دیا ہے، اس میں اعضاء ہیں ہمارے، ہاتھ، پیر، آنکھیں، زبان، کان، ان کی سب کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ ٹھیک، ہاتھوں کا کام چیزوں کا لین دین کرنا ہے، اٹھانا رکھنا ہے، پیروں کا کام اٹھنا بیٹھنا چلنا ہے، لیکن ان میں اپنا اپنا کام یہ تو کریں گے، لیکن ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ میں بیٹھا ہوں سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی، میں اٹھ کے کھڑا ہوا، اٹھانا ہے مجھے، ہاتھ نہیں پہنچا تو میں اٹھ کے کھڑا ہوا، پیروں مدد کی، جی، پھر ہاتھ پھیلایا، تب بھی وہ تھوڑا اور اونچے پہ رکھی تھی تو پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ تو اٹھانے کا کام تو ہاتھوں نے کیا، لیکن اس میں پیروں نے مدد کی اور مدد آنکھوں کی، نے دیکھنے سے مدد کی۔ مدد کر دی پیروں نے۔ یا اس کے بالعکس، بیمار ہوں، کمزور ہوں، گھٹنوں میں تکلیف ہے، زمین میں بیٹھا ہوں، پیروں کو اٹھ کے کھڑا کرنا ہے مجھے، لیکن پیروں میں اکیلے دم نہیں ہے، تو میں نے ہاتھ ٹیکے، اٹھ کے کھڑے ہونے کا کام پیروں کا تھا، لیکن اس میں ہاتھوں نے مدد کی۔ تو یہ تقسیم کار جو اللہ نے کیا، یہ نظام بھی چلانے کے لیے کیا ہے، لیکن اس میں بھی دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے۔ اور ابھی گفتگو میں انشاءاللہ میں وہ روایات پیش کروں گا جی، کہ جہاں ایک دوسرے کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کا اجر و ثواب حج، عمرہ اور زیارت اور نماز اور روزہ ہر چیز سے زیادہ بتایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے بہت کچھ ہمارے ناظرین کو بتایا۔ میاں بیوی شادی ہو گئی اور ایک وائف اپنے گھر کو دیکھا جائے جہاں تک پلی بڑھی، اور اس کے بعد اپنے سسرال، نبی ماحول میں آئی۔ جی، وہاں پہ آتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آغاز یہاں سے ہو کہ آپ حدیث بھی بیان کیجیے گا، لیکن کچھ تجربات، جی حالات کو دیکھتے ہوئے جی شوہر کا رویہ اپنی زوجہ کے ساتھ، کیونکہ ایک نئے گھرانے سے، ایک نئے ماحول سے آئی ہے آپ کے یہاں، تو شوہر کا اور شوہر کے خود خان یعنی گھر والے جو ہیں ان کا رویہ اس سے آنے والی لڑکی جو اب اس کی زوجہ ہے، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جو آئی ہے لڑکی، اس کو یہ سمجھنا ہے کہ جو کچھ اب تک میری عادتیں تھیں، میرا ماحول تھا، وہ سب یہاں مجھے نہیں ملے گا، مجھے یہاں اپنے کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ جو گھر والے ہیں، جس گھر میں آئی ہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے گھر کی پلی بڑی نہیں ہے، ہمارے یہاں کی گھر عادتیں نہیں سیکھی ہیں اس نے، اس کی کچھ الگ زندگی رہی ہے، تو ہم کو بھی کہیں کہیں ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ میں اس سلسلے میں ایک عام معاشرتی اصول، زندگی کیسے بسر کی جائے، اس سلسلے میں چاہے وہ میاں بیوی کی زندگی ہو، چاہے وہ پڑوسی کے ساتھ ہو، چاہے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، چاہے بزنس کے پارٹنر کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، سب کے لیے کچھ معاشرتی اصول ہیں کہ اگر ان اصولوں کا خیال رکھا جائے، سماجی اصول، تو ہر جگہ زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ اس میں ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام نے ہدایت دی ہے کہ انسان کو اللہ نے سمجھداری دی ہے، صحیح، ذہانت دی ہے، کمزوری کو دیکھنا، عیب کو سمجھ پکڑ لینا، نقص کو ڈھونڈ لینا، یہ اللہ نے دیا ہے، ضرورت ہے زندگی کی، اس لیے دیا اس نے۔ گڈھا اگر نہ دکھائی دے ہمیں تو گر پڑیں گے، تو اور گڈھا دکھائی دینا چاہیے۔ صحیح بات ہے، مگر اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں ایک صفت اور دی ہے، کیا؟ غفلت۔ کبھی کبھی بالکل سامنے کی طرف، بات کی طرف بھی آدمی متوجہ نہیں ہوگا، نہیں ہوتا ہے، بالکل سامنے سے ہو جاتی بات اور ادھر توجہ نہیں ہوتی۔ دیتا، بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاں غفلت ہی غفلت ہے، مغفل ہی کہلاتے ہیں، کھوئے ہوئے، غائب، کوئی سلام کرے پتہ نہیں، راستہ چل رہے پتہ نہیں، ٹکرا گئے۔ بہت سے لوگ اس کے الٹے ہوتے ہیں جن کا کام صرف ان کو صرف کمیاں دکھائی دیتی ہیں، عیب اور نقص دکھائی دیتے ہیں۔ ہر اچھائی میں بھی وہ کمی نکال ہی لیتے ہاں، وہ بھی ان کا، اور یہ ان سے بھی اونچی کوالٹی والے ہیں کہ جو اچھائی کو بھی برائی بنا دیتے ہیں۔ ہیں، جی، لیکن ایسے بہت ہیں جن کو اچھائیاں نہیں دکھائی دیتی ہیں، صرف خرابیاں دکھائی دیتی ہیں۔ صحیح بات ہے، کچھ وہ ہیں جو بیچارے مغفل ٹائپ کے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ زندگی پرسکون بسر کرنا ہے تو ایک اصول بناؤ۔ کیا؟ جیسے ایک گلاس پانی، ایک گلاس ہے، ہم شربت، چائے کسی چیز سے بھرتے ہیں تو ہم جتنا چاہیں اتنا ڈالیں، آدھا، چوتھائی، پون، پورا۔
امام نے فرمایا کہ اپنے وجود کو ایک برتن کی طرح قرار دو ٹھیک. جس کے 3 حصے ہوش مندی پہ ہوں، ہوش مندی کے ہوں، ذہانت کے ہوں، سوجھ بوجھ کے ہوں، سمجھداری کے ہوں، کہ سمجھ لیا، تاڑ گئے، پکڑ لیا، دیکھ لیا، لیکن 3 حصے سوجھ بوجھ اور سمجھداری اور ذہانت کے ہوں، مگر ایک حصہ غفلت کا ہو. ایسا ہو کہ دیکھ کے بھی لگے نہیں دیکھا، سن کے بھی لگے نہیں سنا، سمجھ کے بھی لگے کہ نہیں سمجھے. امام نے فرمایا 3 حصے زندگی کی سمجھداری کے رکھو، ذہانت کے رکھو، سوجھ بوجھ کے رکھو، اور ایک حصہ غفلت کا رکھو، تو خود بھی چین کی زندگی جیو گے، دوسرے بھی زندگی چین کی جئیں گے. لیکن اگر تم نے ہر کمی کو پکڑنا شروع کر دیا تو خود بھی اپنی زندگی کو عذاب بنا لو گے اور دوسروں کی زندگی بھی دوبھر کر دو گے. اگر یہیں پہ اگر ہم لوگ اپنی بات ختم بھی کر دی جائے تو جو ناظرین واقعی سارے لوگ سمجھدار ہیں، لیکن اسی بات پہ بس اسی رسی کو تھام لیا جائے تو واقعی بڑا سارے زندگی کا ٹکراؤ اصول ختم ہو جائیں گے. بہت بڑا زندگی کا معاشرتی اصول ہے، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر جگہ اس پہ عمل کر سکیں، دیکھ کے اندیکھے بن جائیں، سن کے انسنے بن جائیں. چوتھائی زندگی میں چوتھائی حصہ امام نے اس کی مقدار بھی بتا دی ہے کہ اگر اس سے زیادہ غافل ہوئے تو کام بگڑے گا، اور 75% سے زیادہ ہوش مند بنے تو بھی کام بگڑے گا. تو ہی بگڑے گا. تو دوسرے ہم اجنبی ماحول سے نکل کے آئی ہے، اجنبی ماحول میں آئی ہے، عادتیں الگ ہیں. ہمیں پہلے دن سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ بالکل ویسے ہو جائے جیسے ہماری گھر کی پلی ہوئی بیٹی ہے. پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے ہو سکتا ہے وہ کوئی اچھی چیز لے کے آئی ہو، تو اس اچھی چیز کو ہم یہاں آنے دیں. صحیح صحیح. اور اپنی بیٹیوں سے بھی میں کہوں گا کہ وہ اپنی سسرال میں آ کے دلیل یہ نہ دیا کریں کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، دلیل یہ دیا کریں کہ اللہ ایسا کہہ رہا کرنے کو، اور اس کو بھی دھیرے دھیرے کریں. وہ بھی پہلے دن 25% سب کچھ نہ کر ڈالیں. میں اپنے بیٹوں سے، جوانوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کو کچھ کمیاں اگر محسوس ہو رہی ہیں اپنی زوجہ میں، بیوی میں، تو سب ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوں گی، دھیرے دھیرے ایڈجسٹ کیجیے. صحیح بات. تو ایک تو یہ خیال کرنا چاہیے سسرال والوں کو کہ اجنبی ماحول میں آئی ہے، ایک دم سے کیسے ایڈجسٹ ہوگی. دوسری ایک چیز اور ہے جو میں نے محسوس کی ہے کہ نئی زندگی جب شروع ہوتی ہے تو ظاہر دونوں اجنبی ہیں، صحیح. چاہے پہلے سے جان پہچان رہی ہو، چاہے خود طے کی ہو شادی، مگر ہیں اجنبی، ساتھ نہیں رہے ہیں، ایک دوسرے کو پوری طرح نہیں پہچانا. آپ پہچانیں گے، کمیاں بھی ایک دوسرے کو محسوس کریں گے، لڑ بھی جائیں گے. جی. لیکن اللہ نے مودت و رحمت ان کے بیچ رکھی ہے، جی وہ آئے گی پلٹ کے. آئے گی. میرا تجربہ یہ ہے کہ جو نئی شادیوں میں بگاڑ کھڑا ہوتا ہے اس میں زیادہ تر بڑوں کی دخل اندازی سے ہوتا ہے. اگر میاں بیوی تھوڑا آپس میں ٹکراتے بھی ہیں شروع میں تو ان کو ڈھیل دینا چاہیے، چشم پوشی نظر انداز کرنا چاہیے، اور ایسا بن جانا چاہیے جسے ہمیں پتہ نہیں ہے. بزرگوں کی دخل اندازی جہاں شروع ہوتی ہے وہاں معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں. ورنہ میاں بیوی ویسے ہی لڑتے ہیں. میں نے بھی شادی کی ہے، میری بھی جوانی گزری ہے، بالکل لڑیں گے، لیکن جیسے بچے لڑ کے مل جاتے ہیں، اکثر بچے لڑ جاتے ہیں، سگے بھائیوں کے بچے لڑ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد مل گئے، وہ مل جاتے ہیں، لیکن بڑے اگر شریک ہو گئے تو وہ لڑتے رہتے ہیں. بچے لڑ کے مل جاتے ہیں، وہ لڑتے رہتے ہیں. وہ لڑتے رہتے ہیں. تو میاں بیوی کے جھگڑے میں بھی بہت چھوٹی باتوں پہ ہوتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں، زیادہ دیر الگ نہیں رہنے والے ہیں. یہ جو بات ہے نا وہ آیت والی کی رحمت جو یہ ملا کے رہتی ہے. ہاں، مودت و رحمت ہے، وہ کھینچ کے واپس لائے گی. پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں، یہ زیادہ الگ نہیں رہ پائیں گے، مگر بڑے دخل اندازی نہ کریں. بیٹی کو گھر بلا کے بٹھا لیا، ادھر کی اماں نے کہہ دیا کہ بیٹے سے کہ نالائق ہے اسے واپس کرو. بڑے دخل اندازی نہ کریں تو معاملات بہت کم بگڑتے ہیں. جہاں بڑوں نے دخل اندازی کی وہیں بگڑے. اب جب معاملات واقعاً اور حقیقتاً بگڑ جائیں تو پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ کنبے کے لوگ، وہ بھی ماں باپ کا لفظ نہیں ہے اس میں کہ بیٹی کے ماں باپ یا بیٹے کے ماں باپ، کنبے کے لوگ معاملہ بیچ میں پڑے اور معاملات کو نپٹائیں. اس وقت بھی نپٹانے کے لیے کہا گیا ہے، لڑنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. سمجھا بجھا کر کے کچھ نہ کچھ کریں، ٹھیک کریں اسے. جی. تو یہ 2 بنیادی باتیں ہیں، بڑے دخل اندازی نہ کریں اور زندگی کو صرف ہوش مندی کے ساتھ بسر نہ کیا جائے بلکہ تھوڑا چشم پوشی، اغماز، نظر انداز کرنا، اس کو بھی شامل رکھا جائے. یعنی اپنا بڑکپن دکھاتے رہنا چاہیے. ہاں، اسے بڑپن کہہ لیں، تجربات ہے بھائی، نوجوان اس کو اپنا بہت کچھ شاید نہیں معلوم ہوگا. اسے تجربہ کہہ سکتے ہیں، بڑپن تو نہیں کر رہا کچھ. اچھا. اگر چھوٹے کوئی لغزش کر رہے ہیں، ہم چشپوشی کر رہے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑپن نہیں ہے. جی جی. اچھا، یہیں پہ ایک بات ہم کہنا چاہیں گے، تھوڑا سینسیٹیو موضوع ہے، ناظرین سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اس کو. کبھی کبھی پھر وہی بات جو ہم نے شاید دوسرے ایپیسوڈ میں کہی تھی، ایموشنلی بلیک میل،
ماں باپ کی اطاعت ہر صورت میں جو ہے الگ الگ انداز سے، کتابوں کے ذریعے بھی، منبر کے ذریعے بھی، تقاریر کے ذریعے بھی، کہیں نہ کہیں سے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے چاہے کچھ ہو جائے۔ اب اس کا، اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے، مگر اس کا یہ کیا آپ کیا کہیں گے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ، جیسا کہ بھی آپ نے کہا کہ بڑے جب دخل دینے لگتے ہیں، شوہر اور بیوی کے جو حقوق ہے آپس میں، شوہر اگر خیال رکھ رہا ہے یا زوجہ شوہر کا خیال رکھ رہی ہے اس طرح سے، تو کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ جو میں کہوں گا وہ ہونا چاہیے، اطاعت والدین ہونا چاہیے، چاہے اس میں زوجہ کا حق مارا ہی کیوں نہ جائے۔ یہاں میں دو باتیں کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جو حقوق رکھے ہیں ان کے ساتھ فرائض بھی رکھے ہیں، فرائض رکھیں، اور جو اصول بنائے ہیں ان اصولوں کا کبھی کبھی ہم مس یوز کرتے ہیں۔ انہی میں ایک مس یوز یہ ہے کہ ماں باپ اپنے حقوق کو اتنا غلط جگہوں پہ استعمال کریں کہ ہم ماں ہیں، ہماری بات ماننا پڑے گی، طلاق دو، ہم باپ ہیں، ہماری بات ماننا پڑے گی، اس لڑکی سے چھٹکارا حاصل کرو، نہیں یا تو یہی رہے گی، ہاں، یا ہم رہیں گے۔ ہم رہیں گے۔ تو یہ سب چیزیں ان کو سوچنا چاہیے، اپنے بچے کے گھر اجاڑ رہے ہیں، آنا کی لڑائی ہو رہی ہے، اگر وہ لڑکی تھوڑی ناسمجھ بھی ہے، بدسلوکی بھی کر رہی ہے تو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی سمجھیں کہ وہ کسی کی بیٹی ہے اور ان کی بھی بیٹی ہوگی، صحیح بات ہے، ان کی بیٹی کے ساتھ یہی سب کہیں اور ہو تو انہیں کیسا لگے گا۔ سر پیٹیں گے۔ اس وقت بیٹی نہیں تو آگے بیٹیاں ہوں گی، بیٹا ہے صرف، ہماری کوئی بیٹی نہیں ہے، لیکن اس بیٹے کے تو بیٹی ہوگی انشاءاللہ، اس کے ساتھ ہو تو کیا ہوگا۔ تو جو سلوک ہم اپنی بہو کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ سوچ لیں کہ ہماری بیٹی جب بہو بن کے جائے گی، پوتی نواسی، ان میں سے کسی کے ساتھ سلوک ہوگا تو ہم برداشت کر پائیں گے کہ نہیں؟ اگر ہم کو لگے کہ ہم نہیں برداشت کر پائیں گے تو پھر ہم یہ بھی سوچیں کہ یہ سلوک جو ہم کر رہے ہیں اس کے ماں باپ کیسے برداشت کریں۔ جی، یہ ناانصافی کی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو مس یوز ہے، صحیح، الہی عنایات کا مس یوز، بولنے کی الہی طاقت، عنایات کا مس یوز، ہاں، ہم نے بولنے کی طاقت اس نے دی، ہم اس سے زبان سے لوگوں کی توہین کرتے ہیں، اس نے عقل دی، ہم سازشیں رچتے ہیں، یہ سب عنایات الہی کا مس یوز ہے۔ اسی میں سے ایک مس یوز یہ بھی ہے کہ حقوق کے نام پر، ماں باپ کے حقوق کے نام پر یہ کام کیا جائے، تو ایک تو یہ مس یوز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ محترم ہے اپنی جگہ، صحیح، بیٹے پر اس کا احترام بہت ضروری ہے، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اکیلے ماں باپ ہی اس کے نہیں ہیں جن کا اسے حق ادا کرنا ہے، اسے اپنے بھائی بہنوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، اپنی خالہ اور پھوپھی اور چچا ماموں اور دوسرے رشتہ داروں کا بھی، انہی حقداروں کی فہرست میں اس کی بیوی بھی ہے، تو اسے ان حقوق کی ادائیگی سے روک کے ظلم اپنی اولاد پہ کر رہی ہے ماں یا باپ۔ جو ان کی ذمہ داری، بیٹے کی ذمہ داری اپنی بیوی کے لیے بنتی ہے، جی، اس سے روکنے کا مطلب اپنے اولاد پہ ظلم کر رہی ہے۔ صحیح بات، بات یہ ہے، اس میں جڑ تک جانے کی جو میں نے کوشش کی ہے، دیکھیے ہمارے گھروں میں عملاً گھر کے اندر کی حکومت خاتون خانہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جب شادی ہو کے بہو آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اب ایک حکومت جا رہی ہے اور ایک حکومت آ رہی ہے۔ آ رہی ہے، جانے والی حکومت چھوڑنے پہ تیار نہیں، آنے والی حکومت انتظار کرنے پہ تیار نہیں۔ ان دونوں کو تھوڑا تھوڑا سے خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں جانا تو ہے ہی ہے، تو ہم عزت کے ساتھ دھیرے دھیرے رخصت ہو جائیں، اور آنے والے کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں آنا تو ہے ہی ہے، یہ کتنے دن یہ حکومت اماں کی رہے گی، تھوڑے دن برداشت کر لیں۔ حقیقتاً یہ دو حکومتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اور اس میں ماں باپ کو شوق سے بہو لاتے ہیں، مگر جب بیٹے کی، اب بیٹا صرف ماں تھی، صرف باپ تھے، ماں کی طرف ساری توجہ تھی، اب وہ انسان تو وہی ہے، اس کے پاس وقت بھی وہی ہے، وسائل بھی وہی ہیں، اسی میں سے تو کچھ جائے گا بیوی کی طرف، صحیح بات، تو ادھر سے کچھ نہ کچھ تو کم ہونا ہے، بالکل، تو اس کے لیے ماں کو باپ کو تیار رہنا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہمارے میاں اگر ہمارے ساتھ ایسے نہ پیش ہوتے، وہی کرتے جو ہم اپنے بیٹے سے کروانا چاہتے ہیں اس کی بیوی کے ساتھ، تو ہمارا حشر کیا ہوتا، ہمیں کیسا لگتا۔ تو اس میں پھر تجربے کار ماں باپ، میں ان سے زیادہ گزارش کروں گا کہ وہ سنبھالیں، وہ تو نئی نسل ہے، اس کو تو سکھانا ہے، سنبھالنا ہے، جذباتی بھی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ شوہر کو اللہ نے آپ
کی محبت اس کے دل میں دے دی ہے، اس محبت کا مس یوز نہ کرے، اسے گناہگار نہ بنائیں کہ وہ اپنے بزرگوں، اپنے بھائی بہنوں، اپنے ماں باپ، اپنے عزیزوں سے دور ہو جائے۔ جی جی، کبھی کبھی ادھر سے روایات میں یہ ہے ہوں کہ خواتین کی اچھی صفتوں میں ایک اچھی صفت یہ ہے زوجہ کی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے دین کی پابندی میں مددگار ہو، دین کی پابندی، واہ سبحان دین کی زندگی، دینی زندگی بسر کرنے میں مددگار ہو۔ مشہور جملہ ہے، مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی نے اپنی بیٹے کو رخصت کرنے کے بعد جب پہلی ملاقات کی ہے تو مولا علی سے پوچھا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ کیسا پایا؟ تو مولا علی نے ایک جملے میں بتایا کہ نعم العون علی العبادہ، عبادت الہی میں بہترین مددگار پایا۔ اللہ تو کنیزان زہرا ہیں۔ عبادت کا مطلب خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، عبادت کا مطلب ہے اطاعت پروردگار مطلقاً۔ جی، تو پھر بہترین زوجہ وہ ہے جو اپنے شوہر کی مددگار بنے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے، روزی کمانے کی ذمہ داری، کنبہ چلانے کی ذمہ داری، ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری، جی رشتہ داروں سے رشتہ جوڑ کے رکھنے کی ذمہ داری، دوست احباب اور عزیزوں اور پڑوسیوں سے تعلقات کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری، صحیح بات ہے۔ ان ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں معاون و مددگار ہوں۔ چلیے آقا، بہت شکریہ۔ اس محدود سے وقت میں لامحدود تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی کچھ ایسی باتیں ناظرین آپ تک پہنچ چکی ہیں کہ اس کے ذریعے یقین کرتے ہیں کہ بہت سے حضرات فائدہ اٹھائیں گے، بالخصوص نوجوان اور جو بزرگ حضرات ہیں۔ تجربہ تو خود رکھتے ہیں، لیکن تجربات کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث جب یہ باتیں معصومین علیہ السلام کی شامل ہو جاتی ہے تو خدائی مدد بھی ہوتی ہے۔ ان سب باتوں پہ غور و فکر کیجئے۔ واقعی یہ حقیقت ہے کہ ٹھیک ہے ماں باپ سے محبت تھی، لیکن زوجہ کے آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے محبت کا کچھ حصہ وقت ادھر بھی دینا پڑے گا، اور شریعت کا بہرحال حکم بھی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ شریعت کی پابندی، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ ابھی یہ موضوع مکمل نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ جو ہوگا تو اس میں کچھ ایسی باتیں جو اسلام نے کہا ہے کہ شوہر ایسا کرے، زوجہ ایسا یہ عمل کرے۔ اب جیسے اس میں ہے کہ زوجہ بنا پوچھے جا نہیں سکتی، زوجہ بنا پوچھے شوہر کے فلاں کام نہیں کر سکتی، تو یہ دباؤ ہے یا کوئی نظام ہے یا کوئی حکمت ہے جو خدا بہتر نظام دیکھنا چاہتا ہے؟ تو ان سب چیزوں پہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل